میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میرا مومن ہوتا ہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا اور جھگڑے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. یعنی جب بندہ مذاق کر رہا ہوتا ہے تو جو مرضی کہہ جاتا ہے. فرمایا جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا اور جب جھگڑا کرتا ہے تو آدمی کو غصہ ہوتا ہے وہ بڑا کچھ کہہ دیتا ہے. فرمایا میرا مومن غصے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا بلا وجہ. اور اگر میں کئی دفعہ حرمین شریفین کے سفر میں موقع ملتا ہے, حاجیوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پتہ نہیں کیا کچھ سناتے رہتے ہیں, پتہ نہیں ایک دوسرے کو کیا داستانیں سناتے ہیں. وہ صاحب کیا بتائیں, وہ ڈیرے پہ اتنے لوگ آتے ہیں بڑے پریشان ہیں تو بڑا ایسا ہے. تو کیا ضرورت ہے یہ, اگر کسی کے پاس خوشبو ہو نا اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے پاس خوشبو ہے. خوشبو آ جاتی ہے, خوشبو بولیے, خوشبو بہرحال آ جاتی, خوشبو آ ہی جاتی, نکل جاتی ہے خوشبو, وہ بہرحال بات کر دیتی ہے. ہم کئی دفعہ اجتماعات میں جاتے ہیں تو نقیب محفل نے لفظ رٹے ہوتے ہیں اور سب کے لیے بول دیتا ہے فلاں صاحب فلاں. میں روک دیتا ہوں, میں کہتا ہوں صاحب اگر ہمارے اندر کچھ ہوا تو باہر نکل آئے گا. تو آپ کے بتانے سے, بڑھانے سے, اونچا بٹھانے سے کیا فرق پڑے. جھوٹ کی زندگی اور لوگ بلا وجہ رشتے جھوٹ پہ قائم ہوتے ہیں. ایک بڑے پیار والے دوست تھے, کہنے لگے دعا کریں عزیزوں کی بچی ہے, شادی کے 15 دن بعد گھر لوٹ آئی. میں نے کہا وجہ کیا ہوگی, کہنے لگے چھوٹی سی غلطی ہو گئی, گاؤں میں رہتے تھے, بچی کا رشتہ نہیں ہوتا تھا تو ڈی سی کالونی میں آ کر, بڑی سوسائٹی میں آ کر کرائے کا مکان خریدا تو بس چند دنوں میں رشتہ ہو گیا. اب جب بچی والوں کو پتہ چلا ہے کہ گاڑیاں بھی بیگانی تھی اور مکان بھی کرائے کا تھا تو بچی لوٹ آئی ہے. تو دیکھیں نا لوگ کتنے لالچی ہیں. ان کو جب سمجھ آئی ہے کہ مکان کرائے کا تھا تو انہوں نے رشتہ توڑنے کی طرف آ گئے. تو میں نے کہا وہ نہیں لالچی, آپ جھوٹے, آپ نے جو تھے وہ دکھانا چاہیے, جو آپ نہیں تھے وہ آپ نے کیوں دکھایا, جھوٹ کیوں بولا. جب بچی والے کے گھر میں بچے والے رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو بچی کا باپ لاکھوں کی باتیں کیوں چھیڑتا ہے, وہ کروڑوں اربوں کی باتیں کیوں کرتا ہے, وہ جائیدادوں کے وظیفے کیوں پڑھتا ہے, وہ کیوں ایسی گفتگو کرتا ہے جس سے بچے والے کے دلوں کے اندر کجی پیدا ہو. رشتے کرانے والے کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے کار بھی دینی ہے, یہ بھی بتا دینا رشتے والوں. بچے کی ماں کو سونے کی بالیاں بھی ڈالیں گے تو یہ داستانیں کیوں سناتے ہو, پھر کہتے ہو لڑکوں والے لالچی ہو گئے. تو یہ کہانیاں ہم گڑھتے ہیں, جھوٹ خود لوگوں کے سامنے ہم رکھتے ہیں اور بعد میں جب اوقات واضح ہوتی ہے پھر رشتے ٹوٹتے ہیں. رشتے جھوٹ پر قائم ہو تو قائم ہو جاتے ہیں پر قائم رہتے نہیں, وہ ٹوٹ جاتے ہیں. رشتے وہی قائم رہتے ہیں جو رشتوں کے ساتھ قائم ہوا کرتے ہیں, جن کی بنیادیں خلوص ہوتی ہے. جھوٹ ہمیشہ انسان کو تباہ کرتا ہے. کیا حسن ہے میرے نبی پاک کے فرمان میں, کیا خوبصورتی ہے. حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. 2 جملوں میں کائنات کی ساری حقیقتیں بیان کر دی. حضور فرمانے لگے سچ بول, سچ تجھے نجات دلا دے گا, سچ تجھے بچا لے گا. والکذب یہلک, جھوٹ نہ بولنا تو ہلاک ہو جائے گا, جھوٹ نہ بولنا, یہ محبوب کا فرمان ہے. جھوٹ تجھے ہلاک کر, ہر لحاظ سے بندہ جھوٹا تباہ ہوگا. سیاسی, سماجی, کاروبار, معیشت, دنیا, رشتے, ہر چیز جھوٹ میں مبنی. کچھ لوگوں کو بیماری ہے جھوٹ بولنے کی, لارا لگانے کی. کسی نے کہا یار اتنی ضرورت پڑ گئی, کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں, تیرا حل ہو جائے گا. بھئی تیرے پاس نہیں ہے تو صاف انکار کر. جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے انسان سچ بول کے ہار جائے. اس کو کہہ کہ بھائی نہیں میرے پاس گنجائش نہیں, کل آ جانا, پرسوں آ جانا, سویرے آ جانا, کیا ضرورت ہے. ان سے انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام جس معاشرے میں تشریف لائے نا, اس معاشرے میں بڑے عیب پائے جاتے تھے. بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, قتل و غارت تھی, سارا کچھ تھا. ابو سفیان کہتے ہیں ہم سارے جرم کرتے تھے لیکن عرب کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے. عرب کے لوگ, یہ ذرا غور کرنا, انفرادی بات عرض کر. فرماتے چوری چکاری ظلم بربریت سارا کچھ تھا پر ہم سمجھتے تھے کہ جھوٹ بولنا ہمارے حسب نسب کے خلاف ہے, یہ ہماری شان مردانگی کے خلاف ہے. ہم کہا کرتے تھے کمزور لوگ جھوٹ بولتے ہیں, بزدل لوگ جھوٹ بولتے ہیں. جو لوگ حسب نسب والے ہوتے ہیں, کردار و عمل والے ہوتے ہیں, سردار ہوتے ہیں, جن کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, وہ لوگ کبھی جھوٹ ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بخل بڑی بری چیز ہے,
پر کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کبھی کبھی مومن کنجوسی کرتا ہے، ہو جاتی ہے، اگرچہ نہیں ہونی چاہیے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے۔ عرض کیا یکون المومن کذابا، یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا قال لا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے پر مومن جھوٹا ہو سکتا، مومن جھوٹ بول سکتا، جھوٹ نہیں اس کی زبان سے نکلتا، یہ مومن کی شان ہی نہیں۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہماری مردانگی کے خلاف، ہمارے تو ملک میں جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ اتنا وہ بڑا قد کر جاتا ہے۔ جس کو ہمارے ملک میں لوگوں نے سیاست نام ہی جھوٹ کا سمجھا ہے۔ ٹی وی پہ بیٹھ کر بہت بڑی جماعت کا بہت بڑا سربراہ کہتا ہے فلانا کام 6 مہینے میں ہو جائے گا۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلو جو کوئی گل نہیں، بہت بڑی بات 6 مہینے میں ختم، ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مسئلہ، اور 6 مہینے کے بعد جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں سیاسی بیان تھا۔ رات گئی تو اتنا ظلم، شرم ہی نہیں آئی؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کچھ صحابہ چلے گئے نا ہجرت کر کے حبشہ کی طرف، تو حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی بلایا اور پیچھے سے جو قریش لینے گئے انہیں بھی بلایا، بات چیت ہو گئی، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کسی سردار سے نہ پوچھوں بات کیا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں تجارت کی غرض سے حبشہ گیا ہوا تھا، تو نجاشی بادشاہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھے لے گئے، کہنے لگے بادشاہ بلاتا ہے، کہتے ہیں میں سردار تھا۔ بادشاہ نے جب بلایا تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے سوال و جواب شروع کیے، تو میں نے وہ رٹی رٹائی گردان جو سارے پڑھا کرتے تھے وہ میں نے پڑھ دی کہ معاذ اللہ جادوگر ہیں، ساحر ہیں، کاہن ہیں، لڑائیاں کرا دی، نیا مذہب لے آئے، معاذ اللہ۔ وہ جو گردان عرب کے لوگوں نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے رٹی ہوئی تھی میں نے سنا دی۔ کہتے اس نے ایک سوال پوچھا، اس نے کہا چل ابو سفیان جو تو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہوگا معاذ اللہ، لیکن یہ بتا کہ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی، بہت بڑی بات ہے اس کو سمجھنا۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں 1 منٹ کے لیے خیال آیا کہ میں جھوٹ بول دوں، کہہ دوں کہ وہ بولتے ہیں معاذ اللہ جھوٹ، لیکن پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تو قبیلے کا سردار ہے، اور جو مردانگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے کچے جملے نہیں نکلتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ جو کسی منصب پر فائز لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ان کی زبان ہر وقت چسکے کے لیے تھوڑا یہاں جھوٹ تھوڑا وہاں جھوٹ نہیں پھینکتی، وہ لوگ جھوٹے نہیں ہوتے۔ تو سردار ہے، تو چودھری ہے، تو سربراہ ہے، تو اہل ہے، تو منصب والا ہے، جھوٹ بولے گا؟ کہتے ہیں مجھے کہنے لگا سوچ کیا رہے ہو، بتاؤ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا، میں نے کہا نہیں میں سردار ہو کے جھوٹ بولوں؟ کہتے ہیں میں فوراً بول پڑا، میں نے کہا وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں، میرے سامنے آنکھ کھولی، میرے سامنے بچپن گزرا، میرے سامنے جوانی گزری، میرے سامنے شادی ہوئی، میں نے ان کی زندگی کے بڑے رنگ دیکھے، میں نے انہیں ماں سے بچھڑتے بھی دیکھا، دادا کی گود میں کھیلتے بھی دیکھا، پھر دادا کے جنازے پر بھی دیکھا، میں نے انہیں ہر حال میں دکھ اور سکھ میں دیکھا۔ کہنے لگا نجاشی سارے اختلاف اپنی جگہ پر میں نے اس رسول کو اس وقت بھی دیکھا جب مکے کے لوگ ہتھیلیوں پہ اٹھاتے تھے، اور آج بھی دیکھتا ہوں جب لوگوں نے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، میرا بھتیجا بھی ہے، میرا اپنا بھی ہے، میرا رائے کا شدید اختلاف بھی ہے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ میرا بھتیجا دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو، وہ آسانی میں ہو یا تکلیف میں ہو، امیر کے پاس بیٹھے یا غریب کے پاس بیٹھے، اس کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا؟ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کہا ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا؟ کبھی نہیں نکلا ان کی زبان سے جھوٹ۔ تو کہتے اب نجاشی نے فیصلہ سنایا، نجاشی نے بات کی، فیصلہ سنایا تو کمال کر دی۔ کیا بات کی نجاشی نے؟ کہنے لگا ابو سفیان پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ ان کا دین سچا نہیں؟ کہنے لگے جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں کیسے بولے گا؟ جو بندوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا ان سے یہ توقع کیسے رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے؟ فرمایا مان کیوں نہیں جاتے کہ اگر وہ بندوں کے حق میں سچے ہیں تو اللہ کے پیغام کے حق میں بھی سچے ہیں۔
सच्चाइयां हुसन है, सच्चाई हुसन है, सच्चाई एक खूबसूरती है, सच्चाई तेरा वकार है। देखे ना तेरे जुमलों के लोग कैदी हो गए, और जब टटोल के देखा तो अंदर से तो कुछ और निकल आया। कल तो कुछ कह रहा था, सवेरे उठ के तो कुछ कह रहा है, तेरे लफ्ज कुछ है, तेरा रवैया कुछ और है। जिंदगी में याद रखना, किसी बड़े की खुशामद करके कभी उससे मोहब्बत ना डालना। झूठ बोलते हैं हम लोग, अपना हुलिया हमने सदाकतों के बादशाहों जैसा बनाया होता है, लेकिन हमारे लफ्जों में झूठ होता है, हमारे लबो लहजे के अंदर ये कराहत होती है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया करते थे, जो जुबान का सच्चा नहीं होता उसको कभी मार्फत का नूर नसीब नहीं होता। जाके 2000 जुब्बा डाल के बैठ जाए, मार्फत का नूर उसे मिलता है जिसकी जुबान पर हक और सच होता है। याद रख ले, सच्चाई इतनी बड़ी दौलत है।